کشمیر کے اندر مسلمان لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، غزہ کی پٹی پر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جو ظلم و ستم اس وقت مسلمانوں پر ہو رہا ہے ویسا ظلم و ستم اور کسی قوم پر نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کا ذہن یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید جنگ جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی، جنگ کے ذریعے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات کہ جنگ سے بربادی آتی ہے، جنگ کے ذریعے سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ کسی کافر کا یہ نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کرنے سے بربادی آئے گی، مگر مسلمان کا یہ نظریہ کسی بھی صورت میں قطعاً نہیں ہے کہ جنگ کرنے سے ذلت ہوگی، بلکہ جنگ کرنے سے، جہاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا ہے، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا۔ آج جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود جو جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، اور یہ سوچ ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ جنگ اچھی نہیں ہوتی، جنگ کے لیے نکلو تو تباہی ہو جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے، اور وہی یورپ جس کے کہنے پر یہ جنگ نہیں کر رہے، انہوں نے پچھلے 1 صدی سے انہوں نے جنگ جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ یعنی جنگ کا جاری رہنا یہ مسلمان کے لیے اچھا نہیں، کافر کے لیے اچھا ہے۔ کافر جنگ کریں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ماریں تو ٹھیک، کافر فلسطین کے اندر مسلمانوں کو شہید کریں تو ٹھیک، ان کی جنگ جو ہے وہ امن کی نشانی، وہ غزہ کی پٹی پر مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیں، پوری بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیں، وہ سب جو ہے وہ امن کی نشانی۔ اس کے باوجود اتنی قتل و غارت کر کے بھی وہ امن پسند، اور مسلمان اتنے مسلمانوں کو شہید کروا کے غفلت کی نیند سو کر پھر بھی یہ دہشت گرد بن گئے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا وہی لوگ اس وقت ہمارے سروں کے اوپر حکمرانیاں کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلی 1 صدی سے جنگ بند نہیں کی، وہ لگاتار جنگ کر رہے ہیں۔ جاپان کو دیکھیں تو وہ جنگ لڑ رہا ہے، آپ امریکہ کو دیکھیں تو مختلف مقامات کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے قدم بھی جہاد کے لیے اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں تب تک مسلمان بھی عروج کی طرف جاتے رہے ہیں، اور جب جنگ چھوڑی ہے تو مسلمان ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج جب یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں تو مختلف تجزیہ نگار بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں مسلمانوں کی زوال پذیری کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ چیزیں ایجاد نہیں کر رہے جو دیگر ممالک جو ہیں وہ ایجاد کر رہے ہیں۔ جو امریکہ ایجاد کر رہا ہے وہ پاکستان ایجاد نہیں کر رہا، جو چین ایجاد کر رہا ہے وہ پاکستان ایجاد نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عروج مال و دولت کے ذریعے سے ہے ہی نہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے صحابہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں جب آئے اور جنگ بدر ہوئی تو اس وقت حالت کیا تھی کہ وہ جو لشکر جہاد کے لیے نکلا تھا وہ مختصر سا ساز و سامان لے کر آئے تھے، کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، وہ غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اللہ انہیں عروج عطا فرما رہا تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ عروج جو ملا ہے وہ مال و دولت کے ذریعے سے نہیں ملا، کیونکہ ترقی مال و دولت کے اندر نہیں چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو ترقی ملے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ملے گی۔ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں۔ مصعب بن عمیر یہ مکہ کے اندر ایک امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے، اور وہ 400 درہم کا جوڑا پہنتا ہے، اتنا قیمتی لباس پہننے کا عادی ہے کہ ایک سوٹ اس کا 400 درہم کا ہے، اور وہ جو خوشبو، قیمتی ترین خوشبو اور عطر لگا کر مکہ کی گلیوں کے اندر نکلتا ہے، تو جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتا ہے وہ گلیاں کئی گھنٹوں تک مہکتی رہتی ہیں، اور لوگ اس خوشبو کو پہچان کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا۔ وہی مصعب بن عمیر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو توحید کی دعوت دی، مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی ساری فیملی نے، برادری نے قطع تعلقی کر دی۔
मुसअब इब्न उमैर के पास जितना भी मालो दौलत था वालिदैन ने वापस ले लिया। अब जो शहाना ज़िंदगी सी उसको छोड़कर वो गुर्बत की ज़िंदगी के अंदर आ गए। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के अंदर रहने वाले कुफ़ार के जुल्म व सितम की वजह से जब मक्का के मुसलमानों को हिजरत करके हबशा जाना पड़ा तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ हिजरत करके हबशा गए। जब मक्का के हालात कुछ बेहतर हुए, हुज़ूर ने वापस आने की इजाज़त दी। जो सहाबा हिजरत करके हबशा में गए थे वो जब वापस लौट कर आए तो मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उनमें शामिल थे। लेकिन जब वो वापस लौट कर आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुसअब इब्न उमैर की हालत देख कर रोना शुरू हो गए। वो मुसअब इब्न उमैर जो मक्का की गलियों में कीमती तरीन लिबास पहन कर निकला करता था, आज इस्लाम की वजह से इस कदर गुर्बत और तंगदस्ती के हाल के अंदर चला गया है कि आज उसके जिस्म पर जो चादर है वो जगह जगह से फटी हुई है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हैं। लेकिन हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस्लाम ने हमें क्या दिया, एक बार भी इस्लाम के ऊपर एतराज़ नहीं किया। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई इस्लाम पर एतराज़ कर सकता होता तो मुसअब बिन उमैर एतराज़ करता कि इस्लाम ने मुझे क्या दिया है। आज जगह जगह नौजवान बैठते हैं और बैठ कर कहते हैं नहीं इस्लाम ने हमें क्या दिया, और मौलवी ये कर गए, मौलवियों ने वो कर दिया। जब जिहाद का फतवा नहीं दिया था मुफ्तियान किराम ने तब कहते थे जी वो मौलवी बोलते नहीं हैं। जब मौलवी बोले हैं इत्तेफाक राय से उन्होंने इज्तिमाई तौर पर फतवा जिहाद का दे दिया है तो अब कहते हैं जी जिहाद का फतवा देने की इतनी बड़ी कौन सी जल्दी थी। जहाँ बैठते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मुफ्तियान किराम के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ बकवासात करते हैं। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे मालो दौलत को कुर्बान कर दिया। और ये वो नौजवान है जिसने बदर के अंदर भी हुजूर का साथ दिया है और ओहद के अंदर भी हुजूर का साथ दिया है। और ओहद के मैदान के अंदर जब 70 सहाबा शहीद हुए हैं जिनमें हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा शेर खुदा व शेर मुस्तफ़ा हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए हैं, उसी गज़वा के अंदर हज़रत मुसअब इब्न उमैर भी शहीद हो गए। और वो मक्का का शहाना लिबास पहनने वाला, ठाठ से रहने वाला नौजवान जब गज़वा बदर के अंदर शहीद हुआ तो हालत ये थी कि उनके जिस्म पर कफन देने के लिए भी पूरा लिबास मौजूद नहीं था। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा 2 चादरें लेकर आईं हज़रत अमीर हमज़ा के कफ़न के लिए। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक चादर मुसअब इब्न उमैर को दे दो और एक ही चादर के अंदर अमीर हमज़ा को कफ़न दिया जाएगा। गुर्बत का हाल ये था कि वो चादरें भी इतनी नहीं थीं कि पूरा जिस्म उससे छुपाया जा सके। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के ऊपर अगर चादर दी जाती है तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव के ऊपर चादर दी जाती है तो चेहरा नंगा हो जाता है। आखिर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चेहरे के ऊपर चादर दे दो और पाँव के ऊपर अज़खर नामी घास होती थी, फरमाया वो घास पाँव के ऊपर डाल दो। और इस अंदाज में उनकी तदफीन की गई जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया था सबब कुछ और ही है जिसको तू खुद समझता है, सबब कुछ और ही है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं है। बंदा मोमिन का जो ज़वाल है वो बेज़री से नहीं है, पैसों की कमी की वजह से नहीं है। बंदा मोमिन जब ज़वाल पजीर होता है तो सिर्फ़ एक ही वजह बनती है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा को छोड़ता है तो अल्लाह उसे ज़लील और रुसवा कर देता है। वरना वही हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने भूख प्यास की शिद्दत के अंदर बदर के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। एक सूखी खजूर को चूस कर रोज़ा रखते और उसी खजूर को चूस कर रोज़ा अफ्तार कर लिया जाता, लेकिन कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। अल्लाह ने उनको फिर उरूज अता किया। वो बदर में भी गए, वो ओहद में भी गए, वो खंदक में भी गए, वो हुनैन में भी गए, यहाँ तक कि उस दौर की सुपर पावर जो कैसर और किसरा थी उनके दरवाज़ों को भी जाकर सहाबा इकराम ने खटखटा दिया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, हमारे बुज़ुर्गों ने दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और दस्तो दस्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नहीं पहुँचे। गुर्बत और तंगदस्ती के हाल में भी अल्लाह रसूल की इत्तिबा के लिए जिहाद के लिए निकले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़तह और नुसरत ही अता फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ख़त लिखा था, आज पाकिस्तान के जर्नल आसिम मुनीर को भी वही ख़त इसराइल को लिखने की ज़रूरत है जो ख़त हज़रत खालिद बिन वलीद ने
رومن امپائر کو لکھا تھا، آج امریکہ کو وہی خط مسلمانوں کے 56-57 اسلامی ممالک کی طرف سے جانے کی ضرورت ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے کہا تھا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے، خشک کھجوروں پر گزارا کرنے والے، ٹوٹے پوٹے لباس پہننے والے، ٹاٹ کے اوپر بیٹھنے والے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا عرب کی کالی اونٹنیوں پر بیٹھ کر وہ شاہ سوار تیری طرف آ رہے ہیں جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تو زندگی سے محبت کرتا ہے۔ آج عاصم منیر بھی یہ اعلان کر دے کہ اسرائیل تو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، ورنہ پاک فوج تیری طرف رخ کرنے والی ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تو زندگی سے محبت کرتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت کی مسلمانوں کو طلب نہیں ہوتی، نام بڑا ہو جانے کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ بندہ مومن کی جو مطلوب و مقصود ہوتا ہے وہ شہادت ہوتا ہے، اور جب تک شہادت مطلوب و مقصود رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر عروج عطا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ترقی عطا کی ہے۔ جو آج کی دور میں مادیت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی اسلام اس وجہ سے ترقی پذیر ہوگا، ایٹمی پاور آ جائے گی ترقی پذیر ہو جائے گا، فلاں کام کر لیا تو ترقی پذیر ہو جائے گا، فلاں ملک کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہو گئے تو ترقی پذیر ہو جائے گا۔ نہیں، آپ اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جس دور کے اندر مسلمانوں کا عروج ہوا ہے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرما دیا۔ دب کے آنکھوں سبحان اللہ۔ عروج کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ نظام مصطفیٰ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں اسلام نافذ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر ہی اتنی ترقی عطا کی، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوئی، اتنا عروج مسلمانوں کو ملا کہ عراق کا گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے جی زکوٰۃ کا مال جمع ہوا ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس زکوٰۃ کے مال کو ہمارے پاس یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ عراق کے اندر زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کے اندر وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کر دو۔ گورنر نے آگے سے جواب دیا جی سارے زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ ادا کر دی گئی، اب پورے عراق کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا، اب بتائیں اس مال کا کیا کیا جائے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دو اس زکوٰۃ کے مال سے۔ تو گورنر نے مقروضوں کے قرضے بھی ادا کر دیے اور لکھا کہ حضور مقروضوں کے قرضے بھی ادا کر دیے گئے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ کا مال بچا ہے، بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو نوجوان بچے بچیاں جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور حق مہر ادا نہیں کر سکتے ان کا حق مہر ادا کر دیا جائے، کہ مہر بھی ادا کر دیا گیا ہے، پھر بھی زکوٰۃ کا پیسہ بچا ہوا ہے، بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جن عیسائیوں سے غیر مسلموں سے تم نے ٹیکس کے عوض پیسہ لیا ہوا ہے ان کو 2 گنا بڑھا کر قرضے کے طور پر ان کو دے دو، اور انہیں کہو کاروبار کرو، تجارت کرو، اور واپسی کی فکر نہیں کرنی، جب بھی آسانی ہوگی تب تم واپس کر دینا۔ یہ عروج ملا ہے تو صرف اس وقت ملا ہے جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، جب ہمارے بادشاہوں نے حکمرانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ترقی کے مناظر اس طرح طے کروائی ہیں۔ لیکن جب مسلمان حکمران مال و دولت کے پیچھے بھاگے، امریکہ اور یورپ سے جو ہے وہ مدد لینا انہوں نے جو ہے وہ گوارا سمجھا، انہوں نے کہا یہ شاید ہماری مدد کریں گے، ڈالر آئیں گے تب شاید ہم ترقی پذیر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں، آخرت کے اندر بھی اگر یہی حال رہا تو ذلیل و رسوا ہوں گے، اس لیے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔